سارا ایک بات آپ نے بہت اچھی کی کہ میں اپنے بیٹوں کو سکھاتی رہتی ہوں. اب ہم بچے نے 3 سال کی عمر میں اسکول جانا ہے, 4 سال کی عمر میں جانا ہے, ہم اس کو بچپن سے سکھاتے ہیں دیکھو بڑے بھیا جا رہے ہیں, دیکھو بڑے بھیا اتنے بجے جا رہے ہیں, وہ صبح اسکول جا رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو پہلے پریکٹس کے لیے اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, پھر بھیا آئے ہیں دیکھو اب وہ پڑھ رہے ہیں آپ بھی ساتھ بیٹھ جاؤ, ٹیوشن سر آئیں گے ساتھ میں بٹھا دیں گے, سپارہ پڑھانے کے لیے قاری صاحب آئیں گے ساتھ بٹھا دیں گے. کبھی کبھی آپ دیکھو گے فرائیڈیز کو آپ چھوٹے بچوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہو اپنے بڑے بہن بھائیوں کو پک اپ کرنے کے لیے. ہم نے کیا شادی سکھائی لوگوں کو؟ نہیں ڈیڈ ناٹ. ہمیں تو یہ تو اب آ کے نکاح نامے کے بارے میں بھی تھوڑی سی اویئرنیس آ گئی ہے. ہمارے یہاں شادی کو مذاق سا بنایا ہوا ہے کہ شادی سوچی یا پھر رومانٹیسائز بہت بس کیا گیا ہے, رومانٹیسائز اتنا کیا ہوا ہے کہ انٹلیکچوائز نہیں کیا ہوا ہے. یا کیا ہم کہیں کہ شادی کو رومانٹیسائز کرنے کی بجائے تھوڑا سا سوچو, because that's one part of it, to be honest, because of course اتنا اپنی بھی لائف گزاری ہے, پھر اور بھی لوگوں کے آس پاس بھی ایکسپیرینسز دیکھیں, that's one part of it and that's not going to be present 24/7, to be honest. کبھی آپ غصے میں ہوں گے, کبھی آپ تھکے ہوئے ہوں گے, کبھی آپ اسٹریسڈ آؤٹ ہوں گے, کبھی آپ کو پریشانی ہوگی. تو یہ تھوڑی کہ 24/7 اب بس آپ کی شادی ہوگی تو آپ ہر وقت بس آئی لو یو بولتے ہوئے زندگی گزاریں گے, یا ہر وقت ریڈ روزیز ہی ایک دوسرے کو دیتے ہوئے زندگی گزاریں گے. وہ ایک پارٹ ہوگا, ایک دل کی آپ کی فیلنگ ہوگی جس کی وجہ سے یو گائز آر ٹوگیدر, لیکن اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے اس ریلیشن شپ میں, بہت سچویشنز ہیں, بہت سے فیزز ہیں جس سے آپ نے گزرنا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں. اور اسکول میں آپ نہیں دیکھتے, آپ جاتے ہو پہلے آپ کو واش روم بچے نہیں جا سکتے, پھر لنچ نہیں انڈیپینڈنٹلی کر سکتے, پھر بار بار لائنس میں ٹیچرس کی ڈیوٹی ہوتی ہے ڈو ناٹ ڈریگ یور فیٹ, ڈو ناٹ ڈریگ یور فیٹ, اسپیک ان انگلش, ابیوزو لینگویج نہیں. تو کیا ہمارے فیملی سسٹم میں ایسا کچھ ہے کہ بیٹا گھر کا یا ان کا بیٹا کوئی گالی دے رہا ہے تو کیا سسر پوچھے گا؟ سسر تو خود اپنی بیوی کو ابھی تک خود گالیاں دے رہا ہے. تو ہمارے فیملی سسٹم میں کیا اکاؤنٹیبلٹی ہے, کیا چیکنگ ہے؟ نہیں ہے. میں ہمیشہ سب کو بتا رہی ہوتی ہوں کہ اسکول میں آپ کی انرولمنٹ ہوتی ہے 4 to 15, پھر انٹرمیڈیٹ میں 2 سالوں کے لیے, پھر بیچلرز میں 22 تک, 22 سے لے کے تھرو آؤٹ لائف آپ کی شادی چل رہی ہے. از دیر اینی انسٹیٹیوشن ٹیچنگ میرج؟ نو. although I keep on telling about شادی اینڈ میرٹل کاؤنسلنگ اور وہ, لیکن اس طرح سے ایز اے سوسائٹی ایز اے ہول کیا ہمیں شادی کو گزارنا یا شادی کو سنوارنے کے بارے میں سکھایا جاتا ہے؟ نہیں سکھایا جاتا. وہ والا موقع تب آتا ہے یوزلی جب شادی کرا دی اور پھر دونوں نہیں رہ پا رہے ہوتے ساتھ نا, پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو اب ہم انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی. آپ نے انڈرسٹینڈنگ ہونے دی, انڈرسٹینڈنگ کرنے کے لیے کچھ کوئی انتظامات کیے یا نہیں؟ بس وہی بات ہے, ہم نے مذاق بنایا ہوا. ایڈمیشن ٹیسٹ اسکول کے لیے ہوتا ہے نا, شادی سے پہلے بچہ ایلیجیبل ہے یہ ہم دیکھتے ہی نہیں ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم جو کہ بڑا ہی ہمارے آڈینس کا اکثر فیوریٹ ٹاپک بھی ہوتا ہے. ویسے تو یوزلی لوگ اس کا سلوشن ہی جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر, کہ اور خاص طور پہ ہمارے سے تو خیر اسلامی کے لیے زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ جی اسلام میں اس کا کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. بٹ رائٹ ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو نو فرام یو کہ آپ کے پاس, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کپل کاؤنسلنگ وغیرہ کرتی ہیں, ریلیشن شپ کاؤنسلنگ کرتی ہیں, تو آپ کے پاس ایسے کیسز آتے ہیں جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہیں, اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کے کیا وہ پرابلمس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, پھر ان پرابلمس کو شیئر کرنے کے بعد آئی ووڈ ریئلی وانٹ کہ ایڈوائزز پھر آپ ان کو کیا کہتی ہیں؟ اچھا, جوائنٹ فیملی سسٹم میں میرج صرف میرج نہیں رہتی, وہ ایک کپل کے درمیان میں نہیں رہتی. وہ دیر آر سو مینی پیپل انوالوڈ, اور وہاں پہ ایک پرائمری سرکل اور سیکنڈری سرکل کی لائن ڈیفائن ہونا بہت بہت زیادہ ضروری ہے. اینڈ موسٹ امپارٹنٹ تھنگ وچ آئی ریئلی وانٹ ٹو فوکس, اور میں لوگوں کو سکھاتی ہوں, دیٹ از ایموشنل ڈفرینسیشن. لائک یو نیڈ ٹو سیپریٹ یور ایموشنز فرام دا ایموشنز آف یور پیرنٹس, یور بردرز, سسٹرز اینڈ آل دیٹ. اگر آپ نے اپنا کوئی ڈیسیژن لینا ہے تو وہ آپ نے اپنے ایموشنز اور اپنی سینسز کے مطابق لینا ہے. یہ نہیں کہ میری امی کو برا لگے گا تو میں یہ ڈیسیژن نہیں لوں گا, یا میرے بڑے بھائی کو برا لگے گا تو میں نے نہیں لینا. یہاں پہ یوزلی کیا دیکھا جاتا ہے, جو چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں, بڑے پیرنٹس نے کیونکہ بڑے بہن بھائیوں کو جلدی پڑھا دیا ہوتا ہے, اسٹیبل ہو چکے ہوتے ہیں فائنینشلی, تو پھر وہ کہتے ہیں اسی تاڑا کر دیتا ہے چھوٹے بہن بھرا ہوں تو سی. تو کیا ہوتا ہے, چھوٹے بہن بھائی دے آر مور ڈیپینڈنٹ آن ایلڈر سبلنگس. تو وہ کیا کرتے ہیں, بڑے بھائی کو برا لگے گا تو میں یہ نہیں کروں گا, بھابھی ماں جیسی ہیں تو میں یہ ڈیسیژن نہیں لے سکتا, اینڈ آل دیٹ. سو یو آر میکنگ ڈیسیژنز آن دا بیسس آف ادر پیپل ایموشنس, جو کہ آپ کی شادی میں انوالو نہیں ہے. شادی ایک لڑکا اور لڑکی کے درمیان ہوئی ہے. جب آپ اس کے اندر پوری فیملی کو لے آؤ گے, وہ یوزلی جو کانسیپٹ ہے نا شادی 2 خاندانوں کے درمیان ہوئی ہے, نہیں, شادی ایک لڑکی کی ایک پورے خاندان کے ساتھ ہوئی ہے. اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں تو یہ پورا کانسیپٹ ہی فل آف ریڈ بلکہ میرون فلیگڈ ہے.
نہیں مطلب آپ کس طرح سے اس کو کر سکتے ہو کہ اس لڑکی کے ایموشن ڈیسیژن شادی اٹھنا بیٹھنا سونا اس ایک بندے کے اوپر یا اپنے ہسبینڈ کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے. یہاں پہ کیا یوزلی کہا جاتا ہے کہ لیٹس سپوز اگر کوئی بڑی بھابھی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ شوہر کو بھی کھانا دینا ہے, اور دیور رات کو جم سے آئے گا اس کو بھی تم نے کھانا دینا ہے. یہ ریئل لائف ایگزامپلز جو آپ کو سننی پڑتی ہیں. ایگزیکٹلی. وہ جی 10 بجے تک اپنے شوہر بچوں کو کھانا کھلا کے 8-9 بجے تک سلاتی ہے, 10 بجے ہسبینڈ کے لیے چاہ کے پھر اس کی ساس کا حکم ہوگا کہ تم نے اپنے دیور جم سے آ جائے گا 11-12 بجے اس کو بھی کھانا دینا ہے. پھر صبح فجر کے ٹائم پہ سر اس مدر آف دا ہاؤس ہیز ٹو ریئلائز کہ میں نے اپنے صرف ایک بیٹے کی شادی اس سے کی ہے, باقی میری اولاد اور میرا شوہر میری رسپانسبلٹی ہے. تو سب سے پہلے یہی ڈیفائن نہیں ہے, اس عورت کا پرائمری اور سیکنڈری سرکل ہی ڈیفائن نہیں ہے, ایموشنس کو لے کے, رسپانسبلٹیز کو لے کے, پاور کو لے کے اور ڈیسیژنس کو لے کے. یہاں پہ کیا کہا جاتا ہے, سسر سے بھی پوچھو, بڑے بھائی صاحب سے پوچھو اگر تم نے جانا ہے, لائک واٹ اٹ از.